السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا پڑھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 25ویں کلاس ہے، اس کا پارٹ اے، اور غنہ جو ہمارا عنوان چل رہا تھا اس کا آج چوتھا ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور یہ کون سا ہوگا؟ نون ساکن کے ہم غنے پڑھ رہے ہیں، اس میں تیسرا جو ہے اظہار، شو۔ آج اس کو دیکھیں گے، تھوڑا پچھلے بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ نیا بھی یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ تجوید قرآن، ہمارا عنوان چل رہا ہے غنہ۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے کیونکہ اس پہ جو توجہ کرے گا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو غنے کو قابو میں کر لینا، اس کی تلاوت کے اندر نکھار ہی الگ ہو جاتا ہے۔ بالکل قرآن سننے میں اور پڑھنے میں دونوں میں لطف انتہائی بہترین ہو جائے گا جو غنہ کرنے لگ جائے۔ اب یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ غنہ ہم نے دیکھا تھا کہ ناک میں آواز کو گم کرنے کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر روکنے کو۔ میم اور نون دو ہی حرف ہیں جن پہ غنے ہوتے ہیں، اور اس کی بھی صرف دو ہی حالتیں ہیں جن میں غنے ہوتے ہیں، دو حرکات، ایک تشدید والا، ایک ساکن والا۔ میم تشدید، نون تشدید میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ میم ساکن کا غنہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب اس کے بعد یا تو حرف میم آ جائے یا با آ جائے تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ نون ساکن کا ہم غنہ پڑھ رہے تھے۔ نون ساکن کا غنہ جو ہے یہ بھی چار طرح سے ہوتا ہے۔ نون ساکن کا غنہ یہ چار طریقوں سے ہے۔ دیکھیں، پہلا ہوتا ہے اخفا، دوسرا اظہار، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب۔ اخفا کے لیے ہمیں 16 حروف کا خیال کرنا ہوگا، اظہار کے لیے 6، ادغام کے لیے 6 اور اقلاب کے لیے 1۔ تو ہم اس کو سیکھتے اس طرح ہے کہ الٹی ترتیب سے۔ سب سے پہلے اقلاب سیکھتے ہیں، جس میں ایک ہی حرف آ جائے اگر نون ساکن کے بعد تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ چینج کر دینا ہوتا ہے۔ تو اقلاب کا غنہ، اقلاب کے غنے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہ میم سے بدل دیتے ہیں، بس یہ اقلاب کا غنہ تھا۔ پھر ہم نے پڑھا ادغام کا غنہ، جس میں ہم نون ساکن کو ہٹا دیتے ہیں، پچھلے اگلے حرف کو ملا دیتے ہیں۔ اس کے لیے یاد رکھنے کی سب سے اہم چیز کیا تھی؟ یرملون کے 6 حرف، یرملون کے 6 حرف۔ ادغام جو ہے وہ 6 حرف کوئی بھی آ جائے، چاہے نون ساکن کے بعد آئے چاہے تنوین کے بعد۔ ہم نے یہ بھی بتایا بار بار کہ نون ساکن کا غنہ اور تنوین کا غنہ ایک طرح کیا جاتا ہے، ایک طرح، کیونکہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ادغام کے غنے کے لیے یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم وہ ادغام کا غنہ کرتے ہیں۔ وہ 6 حرف یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے؟ اور ان میں لام اور را جو ہوتا ہے یہ ہم یاد کر لیں کہ یہ بغیر غنے کے ملتے ہیں، اور باقی 4 جو حرف ہیں وہ غنے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سارا ابھی تک کا خلاصہ ہے جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آئے۔ اس میں خاص بات ایک یہ بھی تھی کہ اگر کبھی کوئی ایک ہی کلمے میں یہ نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف آ جائے پھر غنہ نہیں ہوتا، جیسے دنیا۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ تو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یرملون کا حرف ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ قنوان، واو جو ہے یرملون کا حرف ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ بنیان، اس میں بھی نون ساکن کے بعد یا لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ سنوان، اس میں بھی غنہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ حرف ہیں جن میں یعنی ہمیں یاد کیا رکھنا ہے، اگر ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یرملون کا حرف آ جائے گا تو غنہ نہیں کریں گے، ورنہ ہمیشہ کریں گے۔ اور جو 6 حرف میں سے 2 ایسے ہیں جن میں
جن میں ہمیں بغیر غنے کے ملنا ہے، اور 4 ایسے ہیں جن میں غنے کے ساتھ ملنا ہے۔ اس کی کئی مثالیں بھی دیکھی تھیں جو ہم نے لکھی ہوئی تو دیکھ ہی لی تھی، پھر ایک اس کا ایڈوانس چیز دیکھی تھی کہ یرملون کا غنہ ہم تلاش کرنا آ جائے ہمیں، اگر ہم روا میں پڑھیں گے تو وہ غنہ ہمیں خود بنانا آ جائے، تو اس کی یہ چند مثالیں دیکھی تھی۔ دیکھیں اب یہاں پہ آصف پہ رک جائیں گے نا تب تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لا یقدرون یوں پڑھ کے چلے گئے، لیکن اگر کوئی اسے روا میں پڑھ رہا ہے فی یوم آصف آصف لا یقدرون یوں پڑھ لیا تو غلط ہو جائے گا، آصفل آصفل لا یقدرون یوں پڑھنا ہوگا۔ ایسے یہاں پہ جمیعاً یعلم، عام طور پہ تو کوئی یوں ہی پڑھے گا کیونکہ اس کو تشدید مل نہیں رہی، لیکن یہ یرملون کا غنہ جنہوں نے سیکھ لیا، ادغام کا غنہ جنہوں نے سیکھ لیا، انہیں پتہ ہے کہ جی یرملون کا حرف آ رہا ہے اور ایک ہی لفظ میں تو آ نہیں رہا، 2 الگ الگ لفظ ہیں، تو اس لیے یہ لازمی طور پہ تنوین جو ہے یہ مل جائے گا یا سے، جمیعاً یعلم ایسے کر کے پڑھیں گے، جمیعاً یعلم، یہاں پہ نفسیوں وسیعلم نفسیوں یہ اس سے مل جائے گا، واو یرملون کا حصہ ہے، عبدل لا یجدون، یہاں پہ تو دیکھیں یہ ہے ہی بنا ہوا، تو یہاں تو تشدید ڈال دیا، ہمیں تو وہاں کی پریکٹس کرنی ہے جہاں تشدید ہمیں نہ ملے، اور ہم اپنے اس اصول سے، اس رول سے، اس قاعدے سے سیکھ جائیں کہ یرملون کا حرف آئے گا تو ہمیں اس کو ملا دینا ہے رواں میں، یا پھر یہ کہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہمیشہ رکی جایا کریں، لیکن اکثر ملا دیتے ہیں اور ملانے میں غلطی کر جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ اصول سیکھ لیں، پکا کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیں نصیرن یوما یوں نہیں پڑھیں گے، اگر رواں کر کے پڑھیں گے نصیرن یوما یوں نہیں پڑھیں گے، نصیرن یوما نصیرن یوما، ٹھیک ہے، یہ سب پچھلے ہفتے یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی۔ اچھا اب میم مشدد کی بھی پہچان بتائی تھی، دیکھیں 3 طرح سے میم مشدد بنتے ہیں، میم پہ تشدید 3 طرح آتی ہے، 3 طرح، ایک تو سیدھا سیدھا میم پہ تشدید ہوگی، آگے پیچھے کوئی اور قاعدہ نہیں لگ رہا، ایک ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہوگا، اس پہ بھی تشدید ڈال دیتے ہیں، اور تیسرا یہ جو یرملون والا ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں بھی ڈال دیا، اب یہ میم تشدید ہے، یہ اوپر والے بھی دونوں میم تشدید ہے، لیکن تینوں الگ الگ طرح سے میم تشدید بنے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے، ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے قاعدے سے میم تشدید بن رہا ہے۔ آج ہم اپنا نیا موضوع لے رہے ہیں، اظہار، شو کر دینا، شو کر دینا۔ اچھا دیکھیں ہمارے نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ 4، اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اب اقلاب ہم نے سیکھ لیا، نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم سے بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ ادغام میں کیا سیکھ لیا؟ نون ساکن کے بعد اگر یرملون کے 6 حرف میں سے کوئی آ جائے تو نون ساکن ہٹا دیتے ہیں، پچھلے اگلے حرف کو ملا دیتے ہیں۔ اب اظہار کا ہمیں سیکھنا ہے، اس میں بھی 6 حرف ہیں، یہ 6 حرف ہمارے وہ ہیں جو ہم نے صفات حروف میں سیکھے تھے۔ یہ 6 حرف کون سے؟ یہ وہ ہیں جو ہم نے صفات حروف میں سیکھے تھے۔ ہم نے سیکھا تھا حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، تو یہ اظہار میں انہی 6 حروف کا استعمال ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو ہم یہ اظہار کر دیتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ہے، یہ ہمیں تقریباً یاد ہی ہو گئے سب کو، تو بس یاد رکھنا ہے جب بھی کہیں نون ساکن آئے یا تنوین آئے اور اس کے بعد ان 6 میں سے کوئی آ رہا ہو، ان 6 میں سے کوئی آ رہا ہو، تو ہمیں نون کو بالکل واضح پڑھ کے پڑھ دینا ہے اور غنہ بالکل نہیں کرنا ہے، نون کو واضح کر دینا ہے۔ نون کو واضح کیوں کریں گے؟ اظہار کرنا ہے نا، اس کی جو اس کی صفت بتائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ غنہ اظہار ہے، اس میں نون ظاہر کرنا ہے، اور نون ظاہر ہوگا تو غنہ غائب ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں 6 حرف۔ اچھا
باقی جتنے اب تک ہم نے غنّے پڑھے ہیں، جتنے بھی غنّے پڑھے، ان ساروں میں کوئی نہ کوئی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ہے. دیکھیں نون تشدید کا غنّہ، تشدید کا نشان پڑا ہوا ہے. میم تشدید کا غنّہ، میم تشدید کا نشان پڑا ہوا ہے. میم ساکن کے بعد میم کا غنّہ، اس میں بھی تشدید کا نشان پڑا ہوا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا. یہ ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے. ایک وہ ہے اور دوسرا یہ ہے. ورنہ اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھے جو ہمارا اقلاب کا غنّہ تھا، اس میں نون ساکن کے بعد آتا ہے با، تو ہمیں چھوٹا سا میم بنا ہوا مل جاتا ہے، اس سے بھی ہم پہچان لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا ادغام کے یرملون کے غنّے. اگر یرملون کا کوئی حرف آتا ہے تو تشدید بنا ہوا ملتا ہے، اس سے بھی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے. ہمیں خود سے یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی حروف حلقی اگر آ جائے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، اگر حروف حلقی آ گیا بس اسے غنّہ نہیں کرنا، نون بالکل واضح پڑھ کے آگے چلے جائیں گے بغیر غنّہ کیے ہوئے. یہی اظہار کا قاعدہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ جو حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنّہ نہیں ہوگا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے یاد کیا ہے، کافی شروع میں ہماری یہ صفات میں آ چکی بات. جب ہم نے موٹے پڑھنے والے حروف کیے تھے نا، اس کے فوراً بعد ہم نے یہ حروف حلقی کیے تھے. اب دیکھیں یہ مثالیں دیکھیں گے تو اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ گیا. کیسی بھی حرکت ہے، بس حرف ہا آ گیا. ہا جو ہے وہ کس میں آتا ہے، یہ دیکھیں یہ ہا، چاہے اس شکل میں آئے چاہے دو چشمی ہے والے میں آئے، ہا جو ہے آ جانے سے یہ اظہار کرے گا. تو ہم اسے میں ہوں یوں کر کے نہیں پڑھیں گے کہ غنّہ کریں، غنّہ بالکل نہیں ہوگا. من ہو. ہاں اب اسے اسی طرح سے جہاں جہاں ہمارا حروف حلقی اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ رہا ہے تو ہمیں ان ساروں کو نون کو بالکل صاف پڑھنا ہے اور غنّہ بالکل نہیں ہونے دینا. ان ہو، اخن ہو، من حکمت، من علم، من خلاف، من آمن، عن امری، من غیری. ہاں دیکھیں میں نے جان کے غلط پڑھا، اس لیے کہ غائن میں نا عام طور پہ غائن اور خا ان میں ہمیں ذہن میں نہیں آتا. حمزہ بھی ہم پہچان جاتے ہیں، عین بھی پہچان لیتے ہیں، ہا بھی پہچان لیتے ہیں، دونوں طرح کا. غائن میں اور خا میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ غائن اور خا یہ بھی حروف حلقی ہیں. تو جیسے ہی ہمیں سننے میں یا پڑھنے میں غیر اختیاری طور پہ غنّہ نکل جائے تو ہم رک کے پیچھے سے دوبارہ آئیں اور یہ سمجھ لیں کہ نہیں یہ تو حروف حلقی آ گیا، غنّہ نہیں کرنا. پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ من غیری، ینہون، المنخنقۃ، انعمت، یہ ہماری سورہ فاتحہ میں آتا ہے. جرف ہار، فلانا خلیلا، ینعق، علیما حکیما، عذابا علیما، فسینقذون. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں ایسے ابھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ابھی کر رہے ہیں تو یہ تو آسان لگ رہا ہے، لیکن جب قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا آتا ہے نا، جب اس کو تھوڑا توجہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، زیادہ توجہ. دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں بھی حالانکہ دکھا دیا ہے حمزہ کی مثال. حمزہ کی مثال یہ اوپر آ رہی ہے،
ٹھیک ہے، اس میں سب میں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. پھر ہا کی مثال، چاہے وہ ہا گول والا ہو چاہے دو چشمی والا، ان کی مثالیں آ گئیں. پھر عین کی، پھر ہا کی، پھر غین کی، پھر خا کی، سب کی مثالیں دے دی ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ ساری مثالیں نون ساکن کے لیے ہیں، اس کے بعد تنوین کی بھی دکھا دیتے ہیں. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان امری من احد من آمن عنہ منہم من ہاد من علم من عند من عرفات من حکمت من حیث من حبل من غیری. اب دیکھیں یہ غین اور خا، ان پہ ذرا زیادہ توجہ کریں گے. من غیری، من غل، من غم، من خلاف، من خلاق، من خیر. یہ ساری نون ساکن کے ساتھ تھیں حروف حلقی کی مثالیں. اب دیکھ لیتے ہیں تنوین کے ساتھ. عذابا علیما بعدا ایحب قریة امرنا نوحا ہدینا کلا ہدینا اصیلا هو الذی فی جنت عالیہ حکیم علیم شیء علیما بغلام حلیم بألسنة حداد شيء حفيظ وعد غير عزيز غفور رب غفور علیم خبیر لطیف خبیر شہیق خالدین. ٹھیک ہے، دیکھیں غور، بس سب میں بار بار عرض کر رہا ہوں، توجہ اس چیز پہ دیں گے، ہم اس میں غنہ نہ بننے دیں. جب بھی پڑھیں اسے غنہ نہ بننے دیں. اگر غنہ بننے دے دیا بس ہمارا یہ قاعدہ غلط ہو گیا، ہمارا اظہار نہ ہوا، وہ اخفا میں چلا جائے گا. ہمیں غنہ نہیں بننے دینا اور نون کی آواز واضح کر کے بتانی ہے. اب کوئی یوں پڑھ لینا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تن اب یہ غنے میں چلی گئی. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، دیکھیں بالکل بھی غنہ نہیں ہوا. تو ہمیں نون کو بالکل صاف کر کے پڑھنا ہے اور غنے کی آواز بننے نہیں دینی. یہ ہے اظہار کا غنہ. اس کی مشق پورے ہفتے کریں گے تبھی پکا ہوگا. یہ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا. تیسرا ہمارا ہے تجوید کی ہم مشق کر رہے ہیں. اس میں بتایا کہ یہ ساری چیزوں کا دھیان کریں گے. اب غنہ بھی سیکھتے جا رہے ہیں تو غنہ کا بھی خیال کر کے کون سا غنہ کب ہو رہا ہے. ہم نے کتنے سارے غنے کی ٹائپ پڑھ لی نا. ہم ہر غنے کو پہچانیں، جب ہمارے سامنے پڑھا جائے ہم کریں بھی اور پہچانیں. جب پہچان آئے گی نا کرنا خود آ جائے گا. 29واں سپارہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ نصف سے زیادہ ہو چکا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. دیکھیں آج جو سیکھا وہ والا یہاں آ گیا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. منہ بالکل غنہ نہیں کیا، منہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. دیکھیں اب یہ بھی غور میں بار بار کراتا ہوں، یہ اِنَّا الف بھی پڑھنا ہے. اِنَّا پڑھ دیا غلط ہو گیا، یہاں پہ الف نہیں پڑھنا. اِنَّا یہاں پڑھا جائے گا، یہاں اِنَّا بس الف کی آواز نہیں آئے گی. اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. دیکھیں یہاں پہ یہ تنوین کے بعد واو آیا یرملون کا، اب یہ ادغام کا غنہ ہو رہا ہے. وَط پہلے تو قطب وجود کا حصہ ہے، قلقلہ کرے گا وَط وَط. اب یہ غننے کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ چار والا ہے، دو والا نہیں ہے، چار والا ہے. تو یہ ادغام کا غنہ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ قلقلہ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ اتنی پریکٹس ہو جائے. یہاں یہ لیل پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ہم، یہ لیل کیا کر رہے ہیں ہم، لین، ہاں لین کر رہے ہیں. ان یہ نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں اتنی جلدی جیسے جیسے مشق ہوتی جائے گی نا، یہ سب ہمیں دکھا کرے گا کہ ہاں ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دیکھیں اس میں بھی ایک چیز اچھی سی سکھاؤں. یہاں پہ دیکھیں یہ نون ہے، نون کے بعد ہا آ گیا. ہا تو حروف حلقی ہے، حروف حلقی ہے. اب ہم غنہ کریں گے کہ نہیں کریں گے یا نہیں، اب پریشان ہوگا نا آدمی. لیکن ہمیں یاد کرنا ہے کہ نون ساکن میں ہے، وہ نون تشدید والا جو ہوگا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرتا ہے. ہمیں آگے پیچھے کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے. میم تشدید، نون تشدید ہمیشہ غنہ کرے گا، ہمیں کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے اس میں. اور اگر یہ نون ساکن ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ اس کے بعد حروف حلقی آ گیا تو ہم اظہار کر دیں، ہم غنہ نہ کریں. یہاں تو کرنا ہوگا کیونکہ نون تشدید ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب المشرق والمغرب
لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. یہاں پہ اس پہ توجہ کریں گے. دیکھیں یہ واو زائد ہے، اس پہ نہ زیر زبر پیش کوئی حرکت نہیں ہے. اولن کوئی نہیں پڑے گا، اولن نہیں، اولن اولن اولن. ٹھیک ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. دیکھیں اب یہاں پہ بھی من آ رہا ہے اور یہاں بن آ رہا ہے. اس من کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو یہاں تو غنہ ہو رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کیا. دوبارہ سے سنیے، پھر سے سنیے. اور یہاں یرملون کا واو آ گیا تو یہاں غنے کے ساتھ ملا بھی دیا. یہ تین غنے آ رہے ہیں، اور چیزیں بھی آ رہی ہیں لیکن ان تین کو تو غنوں کو غور سے سمجھیں گے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. دیکھیں عین آ گیا نا، تو جیسے ہی عین آیا وہاں پہ فوراً ہم نے نون ظاہر کر کے پڑھ دیا، تنوین کا غنہ نہیں کیا. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. اس میں جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے خلاصہ تھوڑا سا دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے غسل کے فرائض پڑھ لیے، 3 ہوتے ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام جسم پر پانی بہانا. تفصیل بتا چکے. یہ چیزیں ایک دفعہ کم از کم کرنا فرض ہے. کل ہمارے ایک دوست کا فون آیا چائنا سے، تو الحمدللہ بہت سالوں سے ہیں وہ وہاں چائنا میں، تو بڑی اچھی خبر دی انہوں نے، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پیچیدہ سا وہ ان کو سمجھنا آیا. انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی ان کے وہاں گھر والے بھی رہتے ہیں
تو ان کے ساتھ مل کے کسی چائنیز خاتون کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ وضو کر کے اور آپ ایسا کریے کہ نماز پڑھ لیجئے. تو انہوں نے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی. جب کل انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے کہا بھائی مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے غسل کیا جاتا ہے. اگر آپ ظاہر ہے کہ آپ کفر میں ہیں تو ناپاک ہیں، اور آپ اسلام میں آئیں گے تو ایک پاکی، چاہے ویسے جسمانی پاکی ہو، لیکن کفر سے اسلام میں آنا، پاک ہونے کی سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پاک مذہب میں آیا تو اسے غسل کرنا ہے. تو یہ مسئلہ میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ دوں. اللہ کبھی توفیق دے دے ہمارے ذریعے بھی کوئی اسلام قبول کرے تو اس کو سب سے پہلے غسل کرائیں گے. غسل کرنے کے بعد جب اس کے فرائض بتا کے اس سے غسل کرا لیں گے، پھر اس کو کہیں گے کہ آپ وضو کر لو اگر نماز پڑھنی ہے تو. لیکن پاکی حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے اس وقت ضروری ہے جب وہ اسلام قبول کرے. تو یہ بات ایک ذرا توجہ کی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا، غسل کے بعد پھر ہم نے فرض پڑھے وضو کے 4 فرض تھے. مکمل چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. مسح کرنے میں بار بار عرض کر رہا ہوں خواتین بہت احتیاط کریں. جو بھی سر پہ کپڑا ہے، دوپٹہ ہے، احرام اگر عمرے میں پہنتی ہیں تو احرام ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے. ہاتھوں کا نم ہو کے اور سر کے بالوں سے ٹچ کرنا ضروری ہے. اگر نہ کیا، کپڑے کے اوپر سے یا احرام کے اوپر سے کر لیا، مسح نہیں ہوگا. اور مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز اور دیگر عبادات میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے بہت اہتمام کریں گے اس بات کا. چوتھی کیا چیز تھی؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اور یہ ہاتھوں کو دھونے میں کونیوں کے نیچے والے حصے کا، اور پاؤں کو دھونے میں ٹخنے سے پیچھے والے حصے کا، اس کا خاص خیال کرنا. اور انگلیوں کے درمیان کی جگہ کا، کیونکہ یہ خشک رہ جاتی ہیں. بال برابر بھی خشک نہیں رہنی ہے، بال برابر بھی. یہ تمام فرائض بھی ایک مرتبہ کرنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو غسل ہوا پہلے نمبر پہ، وضو ہوا دوسرے نمبر پہ. اب نماز کے فرائض ہم نے سیکھنے میں ترتیب آگے پیچھے کی تھی، لیکن اصل ترتیب جو عمل کی ہے وہ یہ ہے. پھر نماز کے 14 فرائض تھے. اس میں ہم نے بتایا کہ 7 فرائض وہ ہیں جو نماز سے پہلے کے ہیں، جنہیں شرائط نماز بھی کہتے ہیں. اس کے لیے نیچے سے اوپر کا ایک نشان بس یاد رکھ لیں. نیچے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا. پھر ذرا سا اوپر آیا، جسم کو ٹچ کیا تو جسم کا پاک ہونا. اور اوپر آئے تو کپڑے مل گئے، کپڑوں کا پاک ہونا. پھر اور اوپر خیال کیا تو صدر کا ڈھکا ہونا. اور اوپر چلے گئے تو جی ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا. پھر اس سے اور اوپر گئے تو آنکھوں سے وقت کو پہچاننا کون سی نماز ہے. اور سب سے اوپر چلے گئے تو اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، بس نیت کا کرنا. تو یہ 7 فرائض تو نماز سے پہلے کے ہیں. پھر نماز کے اندر کے 7 فرائض تھے. پہلا تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے وہ پہلی تکبیر کہنا. اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوئے جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام کرنا. یہ دوسرا فرض ہے. پھر کھڑے ہو کے چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ قرات کرنا. تیسرا فرض ہو گیا. پھر ہم اگلے سٹیج میں کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں، تو وہ ایک چوتھا فرض ہو گیا. پھر 2 سجدے کرتے ہیں، وہ ہمارا 5واں فرض ہو. اور پھر آخری اینڈ میں جو نماز کے آخری دفعہ بیٹھتے ہیں نا، آخری رکعت کے اندر بیٹھنا خالی، اس میں کیا پڑھتے ہیں وہ واجب ہوتا ہے. بیٹھنا خالی آخری رکعت میں ضروری ہے، تو وہ 6واں فرض ہو گیا. اور جیسے ارادے سے نماز شروع کی تھی ایسے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا بھائی اب ہم نے نماز سلام پھیر دیا، اب نماز ہماری ختم ہو گئی. تو یہ 7واں فرض ہے. یہ 14 فرائض ہم نے بتائے بھی تھے، سکھائے بھی ہیں، الحمدللہ سب کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. اب یہ نماز کا ایک اہم مسئلہ پہلے سمجھیں گے. یہ فرائض ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی نماز کی خود حفاظت کر سکیں گے، اپنی نمازوں کی خود حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا، اگر ہمیں فرائض یاد ہیں، واجبات یاد ہیں، تو اس کے بعد ہمیں نماز میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ نماز میں فرض اور واجب جو ہیں ان کی 4 ہی ممکنہ صورتیں ہیں. 4 صورتیں ہیں. کوئی فرض ایک آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی فرض جو نماز کا ہے
چاہے وہ شروع والے شرائط میں ہو چاہے نماز کے اندر والے ساتھ میں ہو، ایک بھی چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھول کے چھوٹ جائے، دوسری یہ کہ جان بوجھ کر چھوڑ دے. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، نماز پھر سے پڑھنی ہوگی. فرض اگر چھوٹا، چاہے جان کے چاہے بے دھیانی میں، فرض چھوٹ گیا بس نماز دوبارہ دہرانی ہوگی. پھر واجب، وہ جب ہم سیکھیں گے آج سے انشاءاللہ. واجب میں سے کوئی واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز لوٹانی ہوگی. ہاں، واجب اگر بھول کر کوئی رہ جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. واجب بھول کر اگر چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے. اچھا، واجب بھول کے اگر 2 3 4 بھی چھوٹ جائیں تب بھی سجدہ سہو ایک ہی کرنا ہوتا ہے، بس ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیز یہاں لکھی ہے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے، اس کو بالکل مختصر کر کے ایک دوسرا بھی بنا دیا ہے، وہ دیکھیں. نماز کا کوئی بھی فرض جان کر، کوئی بھی فرض بھول کر، کوئی بھی واجب جان کر اگر چھوٹ جائے نماز دہرانی ہوگی. واجب اگر کوئی بھول کر رہ گیا پھر سجدہ سہو ہوگا. ان 4 باتوں کے علاوہ نماز میں کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام غلطیوں سے نماز ادا ضرور ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. سنتیں بہت ساری چھوٹ گئیں، سنتیں مستحبات بہت سارے چھوٹ گئے. تکبیر کہنا سنت ہے، تکبیرات چھوٹ گئیں. رکوع کی تسبیح پڑھنا سنت ہے، سجدے کی تسبیح سنت ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعائیں پڑھنا سنت ہے. یہ اگر ساری چیزیں بھی چھوٹ رہی ہیں نا، ان سے نماز کے اوپر فرق نہیں آتا، فرض اور واجب کے چھوٹنے سے فرق آتا ہے. تو یہ ہم موٹا سا اس لیے علم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اگر نماز کے فرائض یاد ہیں اور ہمارے واجب ہمیں یاد ہیں، تو اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ گیا، جو ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کسی سے فرض چھوٹ جائے، کوئی رکوع کرنا ہی بھول جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سجدہ کرنا ہی بھول جائے، تو ایسی کوئی صورت ہوگی تو نماز دہرانی ہوگی. لیکن واجب ہے، بھولے سے چھوٹ گیا. اب وتر کی نماز ہے، اس میں وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا بھول گئے، دعا قنوت پڑھنا بھول گئے، تو یہ بھولے سے واجب چھوٹ گیا. سجدہ سہو کر لیں گے ہو جائے گا. لیکن اب درود شریف پڑھنا بھول گئے تو ہم آخر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں بھائی سجدہ سہو کریں یا نہ کریں، تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا بھائی درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بس ہماری نماز ہو گئی، یہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے. تو یہ ہم خود ہی سے سیکھ جایا کریں گے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت آ جائے گی. اب واجب پڑھنا، واجب کون کون سے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. واجبات نماز یہ 19 ہیں، 19. ان کو بھی گروپ میں یاد کریں گے نا تو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. جیسے یہ گروپس ہم نے بنا دیے نا. دیکھیں سب سے پہلا واجب کیا ہے، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا کہنا. اگر کوئی کہہ دے اللہ کبیر، آپ سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کبیر کوئی کہہ دے، ایک مثال ہے، تو یہ واجب ادا نہیں ہوا. واجب ادا ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی وہ عمل جس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے. اس تکبیر کے اندر لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. عمل فرض ہے، عمل میں یہ لفظ کہنا واجب ہے. اگر کسی نے یہ واجب بھولے سے اللہ اکبر کی جگہ اللہ کبیر کہہ دیا، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی. لیکن کسی نے جان کے اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور کہہ دیا، کچھ اور کہہ دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ پہلی تکبیر میں تقریباً سبھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تو یہ والی واجب ہے، بس اتنا سا یاد رکھنا ہے. دوسرا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سوائے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت یہ کن نمازوں میں ملے گی؟ تیسری رکعت
عصر مغرب عشاء ان 3 میں ہوتی ہیں. ظہر عصر مغرب عشاء تیسری رکعت ملتی ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے. اور چوتھی رکعت ظہر عصر اور عشاء ان میں ملے گی. ان میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. باقی جتنی نمازیں ہیں فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں، فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں، اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. تو ہم یہ بس یاد رکھ لیں، تقریباً سبھی پڑھتے ہی ہیں. پھر کوئی سورہ یا 3 آیات کا ملانا، کوئی سی چھوٹی سورہ یا کم از کم 3 آیات کا ملانا، یا 3 آیات کے برابر کی ایک آیت. اب کوئی آیت الکرسی ہی پڑھ لے تو اتنی بڑی آیت ہے کہ وہ 3 آیتوں سے بہت بڑی ہے، تو وہی اکیلا ایک وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 آیتوں کی مقدار کے برابر یا تو پڑھا جائے، یا پھر کوئی ایک مکمل سورہ انا اعطینہ پڑھ لی، قل هو اللہ پڑھ لی، کوئی بھی پڑھ لی. تو یہ ایک اور واجب ہے. پھر سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، یہ سبھی لوگ کرتے ہیں، یہ بس ہمیں یاد رکھنا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہ پہلے جو ہے قل هو اللہ پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہمیں واجب کے طور پہ یاد رکھنا ہے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا ہے. اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا. فرض نماز جو بھی ہم پڑھیں گے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہی کرنی ہے. بغیر قرات کیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 ہو گئے. ان 5 کے بعد اگلے بھی ہم یاد کریں گے، لیکن ابھی آج اس کو آگے جانے دیتے ہیں. ابھی پہلے وہ 5 کو ہی فوکس کریں گے. 5واں حصہ ہمارا ہے قرآن کی باتیں. اس میں ہم کوئی نہ کوئی آیت دیکھتے ہیں. آج ایک آیت ایسی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ میں کیا عرض کروں، بس بڑی ایک آیت جو ہے نا زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. آیت 3-4 ہیں، مضمون ایک مکمل ہو رہا ہے. تو کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ یقیناً آزمائیں گے، البتہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ہر چیز سے. کون سی چیزوں سے؟ من الخوف، خوف سے. دشمن کا خوف ہوگا تم پہ، تو اس سے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم اپنے ایمان پہ جمتے ہو کہ نہیں جمتے. والجوع، جو کسے کہتے ہیں؟ بھوک، پیاس، فاقہ گری آ جائے گی آدمی کے حالات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو. ہم ایک مٹکا خریدنے جاتے ہیں، ہم اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، مٹکے کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. کوئی چیز لینے جاتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیک نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم لوگوں کو. کس چیز سے؟ خوف کے ذریعے. دشمن کا خوف طاری کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایمان پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں. پھر بھوک پیاس، اس سے ہم آزمائیں گے کہ اس کے بعد بھی تم جمے رہتے ہو دین پہ کہ نہیں. حضرت بلال حبشی مشہور، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر آزمائی گئیں اور وہ جم کے دکھا دیا انہوں نے. وَنَقْسِمْ، اور نقصان آئے گا تمہیں، ظاہری نقصان نظر آئے گا. کن چیزوں میں؟ من الاموال، تمہیں اپنے مال میں نقصان ہوتا ہوا دکھے گا، یہ بھی آزمائش ہوگی. تمہیں اپنے جان میں نقصان ہوتا ہوا دکھے گا، بیماری آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، کوئی اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے گی جسمانی، وہ اس سے بھی آزمائیں گے. والثمرات، اور تمہیں پھلوں کی جو کثرت ہے نا ہمارے اطراف میں نعمت کی شکل میں، ان سے بھی آزمایا جائے گا کہ بھائی وہ میسر ہی نہیں ہوں گے، ہم کو ملیں گے ہی نہیں. آدمی کا دل چاہ رہا ہے لیکن لے نہیں سکتا، تو یہ بھی آزمائش آئے گی. تو یہ ساری آزمائشوں سے کہا کیا جا رہا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم پہ یہ حالات آتے ضرور ہیں، کبھی نہ کبھی آتے ضرور ہیں. تو سبھی کو آزمایا جاتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. کیا کرنا ہے پھر؟ میسج کیا ملا؟
کہ جب بھی ایسے حالات آ جائیں، ہم پہ کوئی خوف آ جائے، ہمیں کوئی بھوک پیاس کی شدت ہو، ہمیں ہمارے مال کی کمی سے یا نقصان سے آزمایا جا رہا ہو، ہمیں ہماری جان کی کمی سے یا نقصان سے آزمایا جا رہا ہو، یا پھر پھلوں کی کثرت سے اور کمی کی وجہ سے ہمیں آزمایا جا رہا ہو، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو صبر کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم تو خود پورے کے پورے اللہ کے ہیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک ہم تو خود ہی اللہ کے ہیں، ہم تو خود پورے کے پورے ہی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جائیں گے۔ ہمیں تو یہ کوئی شکوہ شکایت ہے ہی نہیں، ہم تو خود اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو خاص طور پہ یہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ۔ ویسے تو ہر نقصان کے موقع پہ اگر کبھی بھی ہمیں کوئی خوف ہو جب بھی پڑھیں، اگر کوئی ہمیں کھانے پینے کی کمی آ گئی ہے، فاقہ آ گیا ہے تب بھی پڑھیں، اگر کوئی نقصان مال میں ہو رہا ہے، جان میں ہو رہا ہے، پھلوں میں ہو رہا ہے، جب بھی پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ لیکن عام طور پہ جو ہم سنتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں پڑھنے کا مصنون طریقہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن اس کے معنی بھی تو ذہن میں لائیں۔ معنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید وہ سامنے پڑھنے والا جس کا انتقال ہوا اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے ان حالات میں تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم، ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، صلوات من ربہم، ان کے اوپر نوازشیں ہوں گی، ان کے اوپر برکتیں ہوں گی، ورحمہ، اور رحمتیں آئیں گی، انعام و اکرام کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے رحمت، سکینہ، سکون آئے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، انہی کو رستے ملیں گے، یہی بھٹکنے سے بچیں گے، یہی سیدھے رستے پہ چلیں گے۔ یہ بات ہمیں اپنی عادت میں لے آنی ہے۔ کیا؟ پہلے تو ہمیں سکھا دیا گیا جب بھی جو بھی ہم پہ حالات آئیں، ہمارے مزاج ہمارے طبیعت کے خلاف ہو اور ہمیں نقصان اور نقص نظر آ رہا ہو، بس صبر کریں گے، کسی کے سامنے شکایت نہیں کریں گے، بس صبر کریں گے، اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، اور امید کیا کریں گے کہ اللہ کی طرف سے ہم پہ نوازشیں، انعامات اور رحمتیں آئیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دیں گے۔ بس دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر سارے ہمارے مسائل حل ہیں۔ ہمیں بس سیکھنا کیا ہے؟ صبر کرنا، اور کیا سیکھنا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ پڑھنا، اور کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا۔ بس یہی ہمارا سارا خلاصہ ہے اس سورہ کا، اس سورہ کی اس آیت کا، ان 2-3 آیتوں کا۔ اب اسی سورہ کو، اسی آیت کو ترجمہ جو ہوا ہے انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، ویسے بھی دیکھ لیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح، یعنی یوں کہہ لیں کہ یقیناً تمہاری آزمائش ضرور کریں گے،
دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سارا مضمون ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات یہاں کھول کے بالکل واضح کر کے بتا دی۔ اب ہم اگر سیدھی سی اتنی واضح باتیں بھی نہیں پکڑتے، اپنی زندگی کا کوئی طریقہ زندگی نہیں اپناتے، لائے عمل طے نہیں کرتے، تو قصور تو ہمارا ہے نا۔ ہمیں تو یہ کتاب دی گئی تھی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں مسلمانوں کی تو ہے ہی ہے، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ہم تو بس اس پہ چلتے دیکھتے، کوئی بھی چیز کو ہماری زندگی میں پلٹنے کے لیے کافی تھی۔ اب یہ بات دیکھیں، تھوڑی سی ایک موضوع چھوٹا سا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک دفعہ گزشتہ سیشن میں، شاید آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں۔ دنیا کی محبت ہمیں بہت ہے اور مرنے یا موت کا خوف بھی ہمیں بہت ہے۔ اس کی وجہ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ بھائی جاننے کی وجہ اس کی کوشش یوں نہیں کی کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھے ہوئے ہیں اس لیے دنیا کی محبت ہے، سارے ہمارے صبح سے لے کے رات تک کام دنیا کے لیے ہی ہیں، اپنی دنیا بنا رہے ہیں یا اوروں کی دنیا بنا رہے ہیں، لیکن بس دنیا ہی بنائے جا رہے ہیں۔ موت کا کیونکہ اتنا یقین ہی نہیں ہے اور مرنے کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کی بات کوئی آ جائے تو بڑا خوف آتا ہے، بڑا خوف آتا ہے۔ حالانکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں پتا، موت کسی کو نہیں آئے گی ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، سب کو یقین ہے، 100% پتا ہے کہ موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد بحیثیت مسلمان ہمیں پتا ہے لامتناہی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جو موت اور نہ ختم ہونے والی زندگی یقینی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو دنیا غیر یقینی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے دن رہیں گے، کتنے دن کا ہم نے سامان جو کر رکھا ہے یہ ہمیں برتنا بھی نصیب ہوگا، نہیں پتا، لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے ہماری سوچ اور ہمارا عمل صرف دنیا کے لیے ہے۔ صحابہ میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ ان میں تبدیلی یہی آئی تھی، انہوں نے کہا دنیا تو چلی جائے گی، جو کر کے چلا گیا وہ بھی، جو نہ کر کے گیا وہ بھی، دنیا تو ختم، کسی کی 2-4-6 سال میں ہی ختم، کسی کی 30-40 سال میں، کسی کی 60-70 سال میں، کسی کی 100 سال میں، ختم تو ہے نا، ختم ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ یقینی بھی ہے، آنی بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پہلے کس کی محنت کرنی چاہیے؟ ارے وہ سرٹین جو چیز ہے، جو سرٹین ہے، یقینی ہے، آنی ہی آنی ہے، اس کے لیے ہم محنت میں لگیں، یا جو غیر یقینی ہے؟ اپنے اطراف میں نظریں اٹھا کے دیکھ لیں، آئے دن جنازے اٹھتے ہیں، کسی ایک انسان سے بھی اگر پوچھیں نا کہ بھائی کیا تم تیار تھے مرنے کے لیے، جواب میں اس کا جواب یہی ہوگا نہیں بھائی ابھی تو بہت سوچا تھا، زندگی باقی ہے، جب مرنے کا ٹائم آئے گا جب تھوڑی سی کوشش کریں گے، اور اسی اس میں آدمی موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں تو کوشش یہ کرنی ہے، ہمیں تو اپنے اس کو، اچھا اب ہوتا کیا ہے، یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر میں بس رہی ہے، موت کا خوف ہے۔ خوف کیوں ہے؟ اصل میں خوف یوں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاریاں ہی نہیں کی ہوئی۔ اب میں ایک مثال دوں، جیسے ہمیں حج یا عمرے کا سفر کرنا ہے، حج یا عمرے کا سفر کرنا ہے، ہماری ڈیٹس آ گئیں کہ بھئی ہمیں دسمبر کی 25 تاریخ کو چلے جانا ہے عمرے پہ، یا حج میں ہمارا نام آ گیا کہ جی حج کے اوپر جانا ہے، ایک مثال ہے۔ تو ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ ہم میں سے کون ایسا غافل ہے جو کہے گا اچھا بھائی جس دن جانا ہے اسی دن دیکھ لیں گے، جس دن جانا ہے اسی دن دیکھ لیں گے، یا وہاں پہنچ کے دیکھ لیں گے، کہاں ٹھہریں گے،
کیا کھائیں گے پیئیں گے، اور کھانے پینے کے لیے کوئی زیادہ راہ جسے کہتے ہیں نا، جو ایسیٹس کچھ ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس اماؤنٹ، کوئی ہمارے پاس کرنسی، کوئی چیز ہے بھی ہمارے پاس، کوئی ڈالرز، کوئی ریال، کوئی پاکستانی روپے، وہ سب سامان ہمارے پاس ہے؟ کون دنیا میں کوئی ایک مثال مجھے بتا دے، کسی نے آپ میں سے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ حج اور عمرے کا سفر کرنا ہے لیکن تیاری کوئی نہیں کی ہوئی، جب ہوگا جب دیکھ لیں گے۔ جہاز سے وہاں سے پتہ لگا جہاز نے چلے ٹکٹ بھی ہو گیا، ہم وہاں پہنچ بھی گئے، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد سے ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ ارے بھائی آدمی پاگل ہو جائے گا، اس کا سر دکھ جائے گا کہ میں نے اگر انتظامات یہاں سے پہلے نہ کیے وہاں تو جا کے میں پریشان ہی پریشان۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مرنے کے بعد کی تیاریاں کی ہی نہیں ہیں، وہ تیاریاں نہیں ہیں اس لیے اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اس تیاری میں لگ جائیں اور کرنا شروع کر دیں جو احادیث کے ذریعے، جو صحابہ کے ذریعے، جو سنت کے ذریعے ہمیں طریقے بتائے گئے، ہم جانیں، اس جستجو میں لگ جائیں۔ بھائی وہاں جا کے ہمیں سکون کس طرح ملے گا؟ بھائی وہاں کون سی کرنسی چلے گی؟ بھائی کتنی لے کے چلے جائیں؟ وہاں کتنی لے کے چلے جائیں؟ کون سے کام کر کے چلے جائیں؟ رہنے کے لیے ہم نے وہاں محلات تیار کر دیے کہ نہیں کیے؟ یہاں سے جا رہے ہوتے نا تو کہتے ہیں حرم کے بالکل قریب سامنے یا تو کلاک ٹاور میں یا پھر جو مکہ ٹاور، ان میں ہمیں مل جائے جگہ رہنے کی تاکہ ہم بالکل آسانی سے عبادات میں آ جا سکیں۔ سب یہی سوچتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد ہم نے کبھی یہ دماغ میں کبھی خیال بھی آیا، ہمارے ایک دفعہ بھی یہ خیال آیا کہ جی جنت میں جانے کے بعد ہمیں جنت میں ایسی جگہ مل جائے جہاں ہر لمحے جب ہم چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، ہم جنت الفردوس کے وارث ہوں، جنت الفردوس کے محلات ہمیں ملیں، وہاں اس کی چھت اللہ کا عرش ہو، وہاں ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہوں، عیش کر رہے ہوں۔ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہے، ویژولائز بھی کیا ہے، کبھی تصور بھی بنایا ہے کبھی؟ ایک آج یقین کریں کسی آدمی کو جانے کا موقع مل جائے نا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، پہلی دفعہ وہ جا رہا ہے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، کہیں بھی جا رہا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے کیا ایسے ہی ہوتا ہے بس ہم چلے جائیں گے وہاں جا کے اتر جائیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں سوچتے؟ ہر آدمی سوچتا ہے۔ ہم بھی کتنے نادان ہیں کہ جس جگہ ہمیں یقینی جانا ہی جانا ہے اس کی تیاری کرنے میں لگتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ سوچیں گے تو لگیں گے نا، ہماری وہ سوچ ہی نہیں بن رہی ہوتی، ہماری سوچ ہی نہیں بن رہی۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے، اگر کسی کے گھر میں شادی کی تقریب ہو رہی ہو، کیا خیال ہے؟ شادی کی تقریب کے اندر کوئی آدمی یہ کہے بھائی جس دن شادی ہوگی اسی دن سوچ لیں گے کیا کرنا ہے، مل جائے گا اس دن ہال مل جائے گا اسی دن؟ وہ تو بھائی 1 سال پہلے سے لینا پڑتا ہے، 6 مہینے پہلے سے لینا پڑتا ہے۔ اچھا، اور شادی جس دن ہو رہی ہے جی کھانا وانا پک جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اسی دن ہو جائے گا؟ اس کا بھی انتظام بھائی 10-15 دن پہلے سے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، جو دلہن کے ساتھ چیزیں دی جائیں گی یا دلہا کے گھر میں جو تیاریاں کی جائیں گی یہ سب شادی کے بعد سوچیں گے؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ دنیا کے کسی کام میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی جو بھی ذرا سا سینس والا شخص ہے، جس کا احساس ہے، وہ ان ساری چیزوں کو وقت سے پہلے سوچ لیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سوچنے کو بھی آمادہ نہیں ہیں؟ سوچنا پڑے گا نا، ہم سوچیں، اس پہ غور کریں۔ جتنا ہم غور کریں گے ہمیں ذریعے ملیں گے، طریقے ملیں گے، یہ ایک محنت سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی محنت سمجھ میں آ رہی ہے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا وہ بھی کبھی سوچتا ہے کہ میں آج کیا کھاؤں گا؟ وہ سوچتا ہے؟ 2 سال کا بچہ 4 سال کا کہنے چلے، 5 سال کا بول رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، سب کام کر رہا ہے۔ 5 سال کا بچہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں شام کو کیسے کھانا کھاؤں گا؟ اس کی کوئی تیاری کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس پہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس پہ شعور بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ 25 سال کا ہو گیا ہے، اب بھی نہ سوچے تو کیا کہیں گے اس کو؟ وہ کہیں گے بھائی تمہاری تو زندگی ساری برباد ہو جائے گی، یہ تو تمہیں اب آئندہ کے بھی 50 سال کے لیے ابھی سوچنا ہے،
اگر ابھی سوچو گے تو وہ آئندہ کے 50 اچھے گزریں گے، جو یقینی بھی نہیں ہے. اس کے لیے سوچتے ہیں، ہر ایک سوچتا ہے بھائی کل کو کیا کریں گے. جتنا جتنا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا آگے کے لیے پلاننگ بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمارا شعور آخرت کے لیے کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ ہم کیوں نہیں سوچنا شروع ہوتے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچنا شروع کریں؟ ہماری اپنی آخرت کی لامتناہی، انفائنائٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. 2 چیزیں وہاں جو میسر آئیں گی نا وہ دنیا میں نہیں مل سکتی. 2 چیزیں. پہلی یہ کہ وہاں کی کوئی چیز کبھی پرانی نہیں ہوگی. ایک ہی پھل ایک کھائیں گے اسے کا دوسرا نکل آئے گا. اب کوئی کہے گا بھائی چلو ایک کا ٹیسٹ لے لیا اب دوسرے کا بھی ویسا نہیں ہوگا. اس سیب، ایک سیب کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، ہر بائٹ میں الگ ذائقہ آئے گا. ارے ہم نے جنت کو کبھی جانا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے نا بھائی کیسی ہوگی وہ جنت. پلاننگ کریں نا، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. بھائی تم میرے ساتھ رہو گی، تم میری بڑی اچھی دوست ہو، تم میرے ساتھ جنت میں جہاں شاپنگ کرنے چلا کرو گی نا. بھائی سوچیں نا، اس بات کو ہم سوچیں، یہ ہم آپس میں ڈسکس کیا کریں. بھائی تم اپنے محل میں مجھے بلاؤ گی، میں بھی تمہارے محل میں آؤں گی. بھائی ہم لوگ بڑے عیش کریں گے، ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہم کیا بات کریں، پتہ ہی نہیں ہے نا. ہم اس جستجو میں لگیں، اس محنت میں لگیں. اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا باتیں. یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی محنت، کون سی چنگاری انسان میں پیدا کر دی تھی جو صحابہ بس اسی میں لگ گئے تھے. صحابہ اسی میں لگ گئے تھے. وہ کہتے جہاد پہ جا رہے، وہ کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ بھائی یہاں آج ہم سے کوئی کہہ دے، مجھ سے بھی کہہ دے نا، میں بھی 10 دفعہ سوچوں گا بھائی جہاد میں جائیں گے پتہ نہیں ہاتھ پاؤں کٹ گئے، چلو شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، آنکھ پھوڑ دی گئی، کچھ اور ایسا کام ہو گیا زندگی بھر ہی محتاجی ہو جائے گی. 10 دفعہ سوچوں گا میں. لیکن جذبہ تو بنے گا جب آخرت کے لیے ہم سوچنے والے بنیں گے. تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی اپنی فکر کو لائیں، اپنے موضوع بدلیں، روزانہ بات چیت کریں. ان موضوعات پہ ہم بات چیت کریں، اپنی آخرت کو زیادہ مقدم کریں. کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس پہ ہم بات کریں، اس کے بارے میں آگاہی لیں، جانیں جنت میں ہے کیا. یا اتنی دنیا جس کو اللہ نے کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اس کی اتنی نعمتیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں جس کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے. اور جس جنت کی تعریف اللہ ہر وقت کر رہے ہیں، ہر صبح ہر شام اس کو سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. ہم اس جنت کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں. کتنے ناسمجھ لوگ ہیں ہم. سوچنا پڑے گا، اپنی سوچ کو اپنی فکر کو تھوڑا بدلیں گے انشاءاللہ. یہ ایک چھوٹی سی اور بات اسی سے متعلق ہے. کوئی شخص جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے نا وہ اس چیز کو بآسانی سمجھ لے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کرائے کے مکان میں رہنے والا اسے کسی بھی طریقے سے یہ ذرائع ایسے میسر آ جائیں کہ وہ ذاتی مکان لے سکے. کرائے کے مکان والا ذاتی مکان لے سکے. جس دن اس کی ایسی کیفیت بنے گی یا اس کا ایگریمنٹ ہو جائے گا نا، کرائے کے مکان میں کچھ بھی نہیں کروائے گا، وہ کوئی کام نہیں کروائے گا. یہ ایک بالکل طے شدہ بات میں عرض کر رہا ہوں. کرائے کے مکان میں رہنے والا اس کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے 2 مہینے بعد ذاتی مکان میں شفٹ ہو جانا ہے، وہ کرائے کے مکان میں 1 روپے کا بلب بھی فیوز ہو جائے گا نا، وہ کہنا چھوڑو بھائی کیا کرنا ہے، ہمیں تو جانا ہی نہیں یہاں سے، ہمیں تو چلے ہی جانا ہے یہاں سے. اور رنگ اکھڑ رہا ہے، چھوڑو بھائی کیا کرنا ہے، 2 مہینے گزارو بس، نکل ہی جانا ہے یہاں سے. سیوریج کی لائن خراب ہو گئی، ارے بھائی کیا کرنا ہے ہمیں، 2 مہینے جیسے تیسے کاٹ لو، پھر سکون سے اپنے مکان میں جائیں گے، جو کچھ انویسٹ کرنا ہے اپنے مکان میں کریں گے. تو یہ کرائے کے مکان والا ذاتی مکان میں جانے کو تو سمجھتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یہ دنیا، یہ کرائے کا مکان تو ہے، چھوڑ کے بھی چلے جانا ہے اور اس میں جو کچھ لگایا وہ سب بھی یہی رہ جائے گا. اور ذاتی مکان کون سا ہے؟ جہاں ہمیں جانا ہے اس ذاتی مکان کو زیادہ سے زیادہ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں یا کرائے کے مکان کو کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک خود ہی غور کر لیں، سمجھ میں آ جائے گی ساری بات انشاءاللہ. یہ روز کے چند کام ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔